سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ علامہ ثقلین صاحب مجھے یہ بتائیں کہ لوگ اکثر پوچھ رہے بھی ہوتے ہیں اور کتنے لوگوں پر قربانی واجب بھی ہو جاتی ہے تو انہیں پتہ نہیں ہوتا، اور کتنے لوگوں پہ واجب نہیں ہوتی، وہ قربانی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہاں وہاں کرتے رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ قربانی کے شرائط کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداءً قربانی کا حکم جو ہے یہ واجب کا ہے، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اس کے واجب ہونے کے لیے چند شرائط علماء کرام نے کتابوں میں تحریر فرمائی ہے، جو کہ کتب فقہ میں عام طور پر ہمیں مل جاتی ہے، اور ہر عام سے عام شخص بھی جو ایک غیر عالم ہے تو وہ علماء کے رسائل سے اس تک استفادہ بخوبی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کی علماء کرام نے جو شرائط بیان فرمائی وہ 5 شرط بیان فرمائی ہیں کہ اسلام یعنی مسلمان ہونا، اقامت یعنی مقیم ہونا، اس کا مسافر نہ ہونا۔ تیسری شرط بیان فرمائی کہ وہ مالدار ہو یعنی صاحب نصاب ہو، اتنا مال کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم اس کے پاس ہو یا اس سے زائد حاجت اصلیہ ہو، کہ اتنا مال کہ جو حاجت اصلیہ کے علاوہ کہ اگر ان کی رقم کو نکالا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر یا اس سے زائد بن جائے تو یہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ حاجت اصلیہ سے کیا چیز مراد ہے؟ تو علماء نے اس کی صراحت کی ہے، باری شریف میں صاحب باری شریف نے باقاعدہ طور پہ اس بات کو لکھا ہے کہ حاجت اصلیہ سے مراد زندگی بسر کرنے میں آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز حاجت اصلیہ میں شمار ہوتی ہے، جیسے رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس کی حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ تو اب 3 شرائط تو بیان ہو گئی کہ اس کا اسلام مسلمان ہونا، دوسری اقامت یعنی کہ اس کا مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا، تیسری صاحب نصاب ہونا، چوتھی کہ بلوغ یعنی کہ اس کا بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، اور پھر 5ویں کہ وقت کا پایا جانا، یہ اہم ترین شرط ہے کہ وقت کا پایا جانا، یعنی کہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں ذی الحجہ جو کہ ایام النہر ہیں، قربانی کے ایام ہیں، ان ایام میں 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر کے 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک، یعنی کہ 3 دن اور 2 راتیں، ان ایام کا پایا جانا، اس وقت کا پایا جانا قربانی کے لیے ضروری ہے۔ کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب تو ہے لیکن وقت نہیں ہے تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وقت آ گیا اور وہ صاحب نصاب گئے تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ وقت آ گیا سے مراد اس کی مثال یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک یہ قربانی کا وقت ہے، اور ان ایام کو ایام نہر کہا جاتا ہے، قربانی کے ایام۔ اگر کوئی شخص 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد مالک نصاب نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہو کہ اتنا مال نہیں کہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہو، تو اب واجب نہیں ہو اس پر، لیکن اگر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے تک اس کے پاس مال آ جاتا ہے، وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ صحیح، یعنی کہ اگر کوئی شخص ابتدا، اب اس کو دوسرے انداز سے بھی دیکھ لیے کہ اگر وہ ابتدائے ایام میں یعنی کہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد وہ صاحب نصاب تھا، لیکن اس کی قربانی کا ارادہ تھا کہ وہ تیسری عید کو یعنی کہ 12 ذی الحجہ کو قربانی کرے گا، لیکن اب 12 ذی الحجہ غروب آفتاب سے پہلے تک وہ صاحب نصاب نہ رہا، کوئی بھی معاملہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا، نہ رہا، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں۔